میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال کے قرآن پر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر جو عمل کرتا ہے، رب اسے بڑا عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے، اسے بڑی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ جو رب کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا من طلب العلم مشى فی ریاض الجنہ، فرمایا کہ وہ دین کا طالب علم جو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ میں بظاہر وہ گلیوں میں گزر رہا ہوتا ہے، وہ گلیوں سے گزر کے مدرسے میں جاتا ہے، مسجد میں جا کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہے، فرمائے حقیقت کے اندر رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اسی طرح رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے بے شمار فرامین کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا جو رب کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من تکفل اللہ لہ برزقہ، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اس کے رزق کی کفالت فرماتا ہے۔ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ کسی مکتب میں جا کے بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا ہے، اس مسجد اس مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کو ادنا نہ سمجھنا، اسے کوئی کم درجہ نہ سمجھے، وہ بظاہر تو مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھا ہے، فرمایا اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، رب کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ رب کا قرآن پڑھنے والے کی شان ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ رب کے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے دیتا ہے، رب کے قرآن کے حرام کیے ہوئے پر عمل کرتا ہے، رب کے حلال کیے ہوئے پر عمل کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا جب اس کے خاندان میں سے ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فرمایا جو رب کے قرآن کا حافظ ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، فرمایا اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ شان ہے اس بندے کی جو رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ شان ہے اس بندے کی جو رب کے قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دیر پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا، آج کے دور کے اندر جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے، کسی مسجد میں جاتا ہے، سر پہ امامہ سجا لے یا پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو بڑا نمازی بن گیا ہے، تو نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، بڑا تو قرآن پڑھے گا، وہ کہتے ہیں تو مولوی بن جائے گا، لیکن رب کے محبوب علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ تیری نظر خارزار شب میں غلاب تحریر کر چکی تھی، تیری نظر خارزار شب میں غلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے بیابان میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، اور میرے ذہن کے فلک پہ جو سوار چمکے تو میں نے دیکھا آقا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، فرمایا وہ بندہ جو رب کا قرآن پڑھنے والا ہے، جو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والا ہے، جو رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے، فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے درمیان قبرستان کے اندر مردوں کے درمیان
ایک زندہ بندے کی حیثیت ہے. فرمایا سمجھ لو کہ یہ کائنات انسان مردہ ہیں، ان میں زندہ وہی ہے جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ یہود و نصارہ کا ایک پلان تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے. انہوں نے مسلمانوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر علماء کے خلاف بغض بھر دیا، ورنہ رب کا قرآن پڑھنے والوں کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے. آج لوگوں کے ذہن علماء کے خلاف جو ہیں وہ انتشار کا سبب بنے ہوئے ہیں. آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر کسی عالم کی اگر کوئی بات کی جائے، مولوی کی بات کی جائے، لوگوں کے ذہن کے اندر غلط تصور جاتا ہے. جو یہودیوں کا پلان تھا، جو کافروں کا پلان تھا، وہ کامیاب ہو رہا ہے. لوگ قرآن پڑھنے والوں سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ مدرسے میں پڑھنے والوں سے نفرت کر رہے ہیں. حالانکہ رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا تھا، فرمایا اپنے صحابہ سے، من اراد اللہ ان ينظر به الى المتعلمین. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمار میں حدیث مبارکہ ہے، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم دنیا کے اندر اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو رب ذوالجلال نے جہنم جس پر حرام کر کے جنت کو واجب فرما دیا ہے. فرمایا بندہ دنیا میں ہے، رب نے دوزخ حرام کر دی ہے، جنت اس پر واجب کر دی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. فرمایا وہ بندہ کہ جو لوگوں کو دین سکھانے والا ہے، جو اس کے پاس دین سیکھنے والے ہیں، فرمایا رب نے ان پر جہنم حرام کر دی ہے، جنت کو واجب فرما دیا ہے. فرمایا یہی اس کی شان نہیں ہے، رب نے اسے مقام بڑا عطا فرمایا ہے، رب نے اسے عظمت بڑی عطا فرمائی ہے. فرمایا دین کا طالب علم جو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے استاد کے دروازے پہ جاتا ہے، مکتب میں جا کے قرآن پڑھتا ہے، جا کے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو وضو کر کے گھر سے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا رب اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. ایک قدم اٹھائے گا رب ایک نیکی لکھے گا، ایک گناہ اس کا مٹائے گا. فرمایا لیکن وہ بندہ کہ جو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں جا رہا ہے، اپنے استاد کے پاس جا رہا ہے، فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال ایک قدم کے بدلے ایک نیکی نہیں، دو نیکیاں نہیں، 100 یا 1000 نیکی نہیں، فرمایا رب ذوالجلال ایک قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے اس بندے کی جو رب کا قرآن پڑھنے والا ہے، یہ عظمت ہے اس بندے کی جو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والا ہے. فرمایا یہی نہیں، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، رب 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. فرمایا فقط یہی نہیں، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے رب ذوالجلال جنت کے اندر اس کے لیے ایک شہر کو آباد فرما دیتا ہے. فرمایا فقط اس کی یہی شان نہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے ایک شہر کو آباد فرما دیتا ہے. فرمایا وہ قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں کروڑا نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے. فرمایا بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے، رب کا قرآن سمجھنے کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے. زمین کے جس دھرتی پہ اس کا قدم لگ جاتا ہے وہ زمین بھی اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. فقط اس کا یہی اجر نہیں ہے، ایک قدم اٹھائے گا رب 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک قدم اٹھائے گا رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے
ایک عالی شان شہر آباد فرما دے گا. قدم اٹھائے گا رب کروڑہا نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا. ایک قدم اٹھائے گا زمین کے جس حصے پہ قدم لگے گا وہ زمین بھی رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گی, مغفرت کی دعائیں کرے گی. فرمایا وہ قدم اٹھاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, وہ قدم اٹھاتا ہے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے. فرمایا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. فرمایا چونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. مدینے کے تاجدار نے اعلان فرما دیا, فرمایا وہ بندہ جو رب کا قرآن پڑھتا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہے, اس پر عمل کرنے والا ہے. فرمایا اس کی شان یہ ہے رات اس حال میں کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ شان ہے اس بندے کی جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں. آج لوگوں کے ذہنوں کو علماء سے دور کر دیا گیا. کسی عالم کی بات ہو, قرآن پڑھنے والے کی بات ہو, مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والے کی بات ہو, تو لوگوں کے ذہن جو ہے غلط سائڈ پہ جاتے ہیں, لوگوں کے ذہن کے اندر غلط تصورات آتے ہیں. حالانکہ رب کے محبوب نے علماء کو بڑی شان عطا فرمائی ہے, رب کے محبوب نے قرآن پڑھنے والوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. درۃ الناسین کے اندر حدیث مبارکہ ہے, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد اقصی کی زیارت کرتا ہے, بیت المقدس کی جو زیارت کرتا ہے, فرمایا رب ذوالجلال اسے 1000 شہید کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. درۃ الناسین میں حدیث مبارکہ ہے, مسجد اقصی کی زیارت کی, رب ذوالجلال 1000 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. آقا جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے غریب بھی ہوں گے جو مسجد اقصی کی جا کے زیارت نہیں کر سکیں گے. فرمایا مدینے کے تاجدار کو رب ذوالجلال نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے, اپنی گناہگار غریب امتی کے لیے خیال رکھتے ہوئے. رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو وہاں تو نہیں جا سکے گا, صحیح العقیدہ عالم دین کی زیارت کرے گا, رب ذوالجلال اسے بھی 1000 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے, ایک لمحہ کے لیے بیٹھتا ہے, رب ذوالجلال 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پڑھنے والوں کو یہ ان کی شان بیان فرمائی ہے. مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والوں کی شان تو آقا نے یہ بیان فرمائی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صار عالما فکأنما صارنی. فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کی, فرمایا سمجھ لو کہ اس نے حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. فرمایا جس نے صحیح العقیدہ عالم دین کی زیارت کی, سمجھ لو اس نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. فرمایا النصر الی وجہ الوالد عبادہ, النصر الی المصحف عبادہ, النصر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ. آقا فرماتے ہیں جو اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے, اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے, رب اسے عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جو رب کے قرآن کو دیکھتا ہے, رب اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا النصر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ, جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے, رب اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. النصر الی وجہ العالم عبادہ, فرمایا جو عالم دین کے چہرے کو دیکھتا ہے, رب اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. فرمایا من صار عالما فکأنما صارنی. مدینے کے تاجدار نے اعلان فرمایا, علماء کی شان کو بیان فرمایا, رب کا قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کو واضح کیا, مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والوں کی شان کو بیان کیا. فرمایا من صار عالما فکأنما صارنی. فرمایا جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی, فرمایا اس نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. فرمایا ومن صافح عالما فکأنما صافحنی. فرمایا جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا, سلام لی, حقیقت میں اس نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے مصافحہ کیا ہے. فرمایا جس نے صحیح العقیدہ عالم دین کے ساتھ سلام لیا ہے, فرمایا وہ ادنا نہ اپنے آپ کو سمجھے, فرمایا اس نے حقیقت میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے سلام لی ہے.
فرمایا ومن جالسا عالمن فکأنما جالسنی، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، لوگوں کو پیغام دے دینا، قیامت تک آنے والے عاشقوں کو یہ بتا دینا، فرمایا کہ جو عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، عالم دین کی مجلس اختیار کر لیتا ہے، سمجھ لو کہ رب کے محبوب آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ فرمایا ومن اجلسہ اللہ من اجلسہ اللہ فی الدنیا ومعی یوم القیامہ، فرمایا جو دنیا میں عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے وہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، جو دنیا میں عالم دین کے پاس بیٹھے گا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی جنت میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے گا۔ حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تم نے، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ پلان تھا یہود و نصارہ کا کہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کے ذہنوں سے ایسا انتشار برپا کیا جائے کہ یہ علماء کے پاس نہ بیٹھیں۔ جب یہ علماء سے دور ہو جائیں گے، جب یہ قرآن پڑھنے والوں سے دور ہو جائیں گے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والوں سے دور ہو جائیں گے، تو نہ یہ رب کا قرآن پڑھیں گے، نہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں گے، تو پھر انہیں جس راہ پہ مرضی چلا دو، ان کو گمراہ کر دو۔ تو جب یہ لوگ مصطفیٰ کی امت کے علماء کے پاس بیٹھنے والے ہوں گے، نوجوان رب کا قرآن بھی پڑھیں گے، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھیں گے، اپنے امام سے، اپنے قاری قرآن سے رب کا قرآن بھی سنیں گے، اپنے امام سے مصطفیٰ کا فرمان بھی سنیں گے، پھر یہ حقیقت کے راستے پہ جب چلیں گے تو فرمایا پھر رب ذوالجلال انہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور محترم سامعین حضرات یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم جتنی مشکلات کے اندر ہیں، ہمارے دکھوں کا مداوا جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، ہمارے دکھوں کی دوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمارے ہر دکھ کی دوا، ہمارے ہر درد کا علاج، ہماری ہر مشکل کا حل ہے وہ یہاں تو رب کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے اندر ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔